محترم سامعین حضرات، السلام علیکم۔ اس وقت میرے پیش نگاہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے یا صاحب الجمال۔ دراصل یہ کتاب شگفتہ سہسرامی صاحب کا حمدیہ اور نعتیہ شعری مجموعہ ہے جو محض 48 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس مجموعہ کا سال اشاعت 2008 عیسوی ہے۔ اس مجموعہ یا مختصر ترین کتاب کے تعلق سے جن حضرات نے اپنی تحریری رائے پیش کی ہے ان کے اسماء گرامی کچھ اس طرح ہیں: حضرت علامہ ناوک حمزہ پوری صاحب، پروفیسر سید شاہ شمیم الدین احمد منمی صاحب اور مولانا ابو نصر فاروق صارم صاحب۔ محترم خواتین و حضرات، آئیے شکیل سہسرامی کی آواز میں یکے بعد دیگرے ان کی قلم بند باتوں کو سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میری دعا کے تحت سنتے ہیں حضرت علامہ ناوک حمزہ پوری صاحب کو۔ آپ لکھتے ہیں: شاعری صاحب ایمان شعراء کے لیے مباح تو کی گئی، لیکن وذکر اللہ کثیرہ کی شرط کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ اس نعمت بے بہا کا صحیح استعمال یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کا قدردان رہے اور ہمیشہ ذکر و شکر سے بندہ اپنی زبان کو تر رکھے۔ ظاہر ہے کہ خدا کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، اس کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا شکریہ کما حق ادا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ پھر یہ کہ اللہ کی عظیم ترین نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر تمام جن و انس کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کے صدقے میں ہم نے توحید کو پہچانا، رسالت کا مقام جانا اور زندگی کرنے کے لیے راہ مستقیم سے آشنا ہوئے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ کے تئیں اظہار احسان مندی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ ہم اس کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم و تکریم کریں، ان کی صورت و سیرت، ان کے اقوال و اعمال کے محاسن سے خود بھی استفادہ کریں اور انہیں دوسروں تک پہنچائیں۔ محبوب رب العالمین سے محبت کے اسی اظہاریے، ان کی صورت و سیرت، ان کے اخلاق و حکیمانہ و کریمانہ کے بیان کو نعت کا نام دیا گیا۔ چنانچہ ہمارے شعراء اور بالخصوص صاحب ایمان شعراء اپنی اپنی بساط بھر نعت گوئی کا بھی شرف حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، ہر شخص اپنی علمی استعداد کے مطابق ہی اپنی محبت، اپنے تعلق خاطر کا بیان کرتا ہے۔ مولانا روم نے شبان موسیٰ کا ایک قصہ نظم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ شبان اپنے بیان میں مخلص تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹ تو ضرور دیا، لیکن پاداش میں خود بھی ڈانٹ سنی۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ شگفتہ سہسرامی معمر شاعر ہیں۔ سہسرام نہ صرف یہ کہ تاریخی بلکہ علمی و روحانی طور پر بھی ایک اہم مرکز رہا ہے۔ شگفتہ کی سب سے بڑی خوبی بقول سید فرد الحسن یہ ہے کہ وہ بڑے خوش الحان شاعر ہیں اور طرز ادا میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ میں نے شگفتہ صاحب کی نعتیں دیکھی ہیں، ان میں جو خلوت، جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو والہانہ پن، جو از خود رفتگی کی کیفیت پائی جاتی ہے، وہ لائق صد تحسین ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق کے یہ اعمال قبول فرمائے اور انہیں جزائے خیر سے نوازے۔ آمین۔ دارالادب حمزہ پور، شیر گھاٹی، گیا۔ فقیر بوریا نشیں ناوک حمزہ پوری۔ محترم خواتین و حضرات، ابھی آپ شکیل سہسرامی کی آواز میں شگفتہ سہسرامی صاحب کے شعری مجموعہ یا صاحب الجمال کے تعلق سے ناوک حمزہ پوری صاحب کی باتیں سماعت کر رہے تھے۔ آئیے اب سنتے ہیں پروفیسر سید شاہ شمیم الدین احمد منمی صاحب کے یہ قیمتی الفاظ۔ آواز ہے شکیل سہسرامی کی۔
آپ لکھتے ہیں، گفتنی کے تحت پروفیسر سید شاہ شمیم الدین احمد صاحب لکھتے ہیں، اس روئے زمین پر جو بھی انسان پیدا ہوا اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھا گیا اور رکھا جاتا رہے گا۔ اکثر نام اپنے موسوم سے کبھی کوئی مطابقت نہیں رکھتا اور نام صرف نام رہ جاتا ہے، لیکن ایک نام نامی اس روئے زمین پر ایسا رکھا گیا جس نے روز اول سے آج تک اپنے موسوم کو اپنے معنی و مفہوم کا سراپا بنا رکھا ہے۔ اس میں ذات کا یوں جاویدانی، اس میں صفت بننا ہر لحاظ سے عدیم المثال ہے، اور وہ نام نامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد ہے، یعنی وہ ذات جس کی ہر لمحہ اور ہر گھڑی نو بنو تعریف کی جاتی ہو۔ علامہ سہیلی نے عروض الانف میں نام پاک محمد کا معنی بتاتے ہوئے فرمایا ہے، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ حضرت عبد المطلب جد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں روز عقیقہ کے موقع پر اپنے قبیلے کی پرتکلف دعوت کی۔ مجلس میں حضور کے نام نامی محمد کا اعلان فرمایا تو عام رواج سے ہٹ کر اس منفرد اور یکتا و یگانہ نام رکھنے کی یہ توجیہ فرمائی۔ ارادت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، میں نے اس ارادے سے یہ نام رکھا ہے کہ آسمان پر خود خدائے پاک اس کی تعریف فرمائے اور زمین پر اس کی مخلوق اس کی تعریف کرے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بشکل مدح و نعت جس قدر کی گئی اور کی جا رہی ہے اور یقیناً کی جاتی رہے گی، وہ بلا شبہ ساری دنیا سے انہیں اس لحاظ سے بھی ممتاز و منفرد و یگانہ بناتی ہے۔ حضور کی تعریف و توصیف کرنا سنت الہیہ بھی ہے اور سنت صحابہ بھی۔ نعت لکھنے یا کہنے کی اجازت چونکہ خود آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مل گئی تھی، اس لیے یہ خاص اطاعت رسول کی مصداق ہے، اور اس کا سننا اور پسند فرمانا بالاتفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے اس کا سننا اور محبوب بنانا سنت ہے۔ اس کے پڑھنے کا حکم چونکہ خود حضور سرور کائنات نے عطا فرمایا، اس لیے اسے پڑھنا اطاعت رسول کا شغل ہے۔ اس کے سننے پر حضور نے یہ کہہ کر عدیم المثال داد و تحسین عطا فرمائی، ایدک اللہ بروح القدس، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعہ میری نعت کہنے میں تیری مدد فرمائے۔ اس لیے نعت پر داد و تحسین لٹانا بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جب کوئی نعت سنائے تو اسے بھی مذکورہ داد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت دوام سے حصہ بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ المولا تعالی۔ نعت پڑھنے والے کے لیے چونکہ خود صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھنے کی اجازت فرمائی تھی، اس لیے اگر نعت پڑھنے والے کے لیے ممبر لگایا جائے تو یہ بھی سنت ہے۔ قابل قدر ہزار رشک ہے وہ جو نعت کہے، نعت گنگنائے، سنائے، اور قابل 100,000 رشک ہے وہ جو نعت سن کر اس میں ڈوب جائے اور جو نعت کو رفیق و انیس اور رہرو بنا لے۔ پیش نظر مختصر مجموعہ بھی نعت پاک کا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں اس مجموعے کے ناظم جناب شگفتہ سہسرامی، جن کی نعت کہنے کی قدرت عطا فرما کر رب پاک نے نعت گویوں کی پاکیزہ فہرست میں جگہ عطا فرما دی ہے، اور یہ کہنا نصیب فرمایا ہے، نعت نبی سنائیں گے شہر نبی میں لے چلو، رنج و علم مٹائیں گے شہر نبی میں لے چلو۔ شگفتہ صاحب کی نعتوں کے حرف حرف سے ان کی سادگی اور ان کا خلوص عیاں ہے، ان کا جذبہ ایمان اس کا محرک ہے۔ وہ ذکر رسول کے لیے اپنے دل میں ادب کا یہ پیمانہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بزم نبی ہے یہاں اس طور سے بیٹھو جیسے ہمیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں، یہ بزم نبی ہے یہاں اس طور سے بیٹھو جیسے ہمیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں۔ شگفتہ صاحب خوش الحان ہیں، لیکن ان کو جب مجھے سننے کا اتفاق ہوا تو غزل کے مقابلے نعت میں ان کا ترنم زیادہ مخلص نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے ان کے خلوص و قبول فرمائے اور اس کے گواہ ان اشعار کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔
سید شاہ شمیم الدین احمد منمی، سجادہ نشین، خانقاہ منمیہ قمریہ، بیتن گھاٹ، پٹنہ۔ محترم خواتین و حضرات، منمی صاحب کے بعد میرا خیال کے تحت آئیے سماعت کرتے ہیں ابو نصر فاروق صارم صاحب کی یہ تحریر۔ آپ فرماتے ہیں، جناب فرد الحسن صحافی تھے، شاعر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تابع و ناشر بھی، کتابیں چھاپنے کا کام کرتے ہیں۔ بہت اعلیٰ درجہ کا قیمتی کام ہے۔ کہنا چاہیے کہ علم و ادب کا کاروبار کرتے ہیں، مگر کاروبار کے انداز میں نہیں، یعنی سوداگر نہیں ہے، لیکن ان کی سوداگری پر شبہ کرنا بھی غلط ہوگا۔ یہ بہت کامیاب سوداگر بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سوداگری سودے کی نہیں، دل کی کرتے ہیں۔ ان کو میں نے اپنا دوست بنایا۔ دوستی کی جو نزاکت ہے، اس سے بھی میں آگاہ ہوں، یعنی آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ بہرحال انہیں میں اپنا دوست شمار کرتا ہوں۔ ان کا احسان یہ بھی ہے کہ مجھ خاکسار کے قدردانوں میں ہیں۔ ایک طرف میری بے بیضاتی اور دوسری طرف ان کی قدردانی بتاتی ہے کہ یہ بڑے آدمی ہیں، اسی لیے میں نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے۔ آج جب میں ایک کام کے سلسلے میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے محبت سے چائے پلائی، ساتھ ہی میز پر موجود شگفتہ سہسرامی کے شائع ہونے والے مجموعے پر کچھ لکھنے کی فرمائش کی۔ سہسرام سے میری جذباتی وابستگی ہے۔ سہسرام کے مولانا محمد ارتضاء الدین حاذق ضیائی سہسرامی ان بزرگوں میں ہیں جن کی میں بے حد قدر کرتا ہوں۔ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ شگفتہ صاحب کے مجموعہ پر فی البدیہہ شعر کی طرح کوئی نثر لکھنا تو ممکن نہیں، تاہم بیک نظر اسے پڑھ کر یہ محسوس ہوا کہ محترم شگفتہ سہسرامی کو کلام گوئی پر قدرت حاصل ہے۔ لکھتے ہوئے الفاظ کی تلاش میں پریشان نہیں ہوتے۔ زبان انتہائی سہل اور سادہ ہے، جو اس دور کے شاعر و ادیب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ قارئین کا معیار گرتا جا رہا ہے۔ اشعار کے اوزان زیادہ تر ایسے ہیں جن کو آسانی سے گنگنایا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں شعری تخلیقات کی مقبولیت کی یہ شاہ کلید ہے۔ ایک اور قابل ذکر خوبی یہ محسوس ہوئی کہ محترم شگفتہ سہسرامی راست انداز میں بات کہنے پر قادر ہیں، جو اچھے شعر کا حسن ہے۔ ابو نصر فاروق صارم عظیم آبادی، نزد پیٹرول پمپ پتھر کی مسجد، پٹنہ 6۔ محترم سامعین، ابھی آپ شگفتہ سہسرامی کے نعتیہ مجموعہ یا صاحب الجمال کے تعلق سے محترم اور معتبر حضرات کی تحریروں کو سماعت کر رہے تھے۔ آواز تھی ناچیز شکیل سہسرامی کی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، خدا حافظ۔